جب میں پہلی لاش کی طرف گئی اس کی آنکھیں بھی نکالی گئی تھی، اس کے چہرے پہ داغ تھے، اس کے دانت بھی نکالے گئے تھے۔ یہ چہرہ ہے ان کا جو لاپتہ ہیں۔ جبری گمشدگیوں کا میں تقریباً 5 سال بعد ان کے قبرستان گئی، یہ یقین دلانے کے لیے کہ خود کو کہ اب وہ اذیت میں بھی نہیں ہے۔ ماورائے عدالت قتل کا رش میں اپنے ابو کو ڈھونڈتی ہوں، میں ہر بندے کا چہرہ دیکھتی ہوں، لیکن آج تک میرے ابو نہیں ملے۔ اور اس جنگ کا جو اپنے پیاروں کی واپسی کے لیے جاری ہے۔ یہ کہانی بلوچ خاندانوں کی ان خواتین کی ہے جو 3 نسلوں سے اپنے پیاروں کی تلاش میں سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی زمین دکھ اور انتظار کی کہانیوں سے بھری ہے۔ یہ ان خواتین کی کہانیاں ہیں جو اپنے خاندان کے لاپتہ افراد کا نام و نشان ڈھونڈتی ہیں یا ہسپتالوں کے مردہ خانوں میں ان کی مسخ شدہ لاشیں۔ یہ خواتین لاپتہ افراد کی تلاش میں کبھی علامتی قبروں تک پہنچتی ہیں تو کبھی صوبے بھر کی گلیوں میں احتجاج کرتی ہیں۔ یا اللہ، انہی میں ایک 70 سالہ جنت بی بی ہیں۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے 2012 میں مبینہ جبری گمشدگی کا نشانہ بنے۔ 12 سال سے ان کی زندگی احتجاج اور دعاؤں کے بیچ گزر رہی ہے۔ یہ دعا زمین سال نہیں اصر اللہ پتہ ہی گاریں برکمہ ہوٹلہ زڑتئی 2 مرد سان نشتی سپجیا یکے نشتی آپلی رہا یکے تکیا ہر دو زڑ سکتی سامی روٹا آمار گڑ سواس کا مئی بچ گاریں اصر اللہ پتہ ہی منا معلومی نیستنی 12 سال بھی صحیح من گڑک سا ما اسلام آباد داشتگا ما دھک وارسگا ما لٹ وارسگا ما سرب تارسگا ما بلی کھنڈا چرسگا گڑتاو ما آتگا اندامنا ہچی معلومی نیسی گڑتاو گدما رو وارسگا دما ہچی معلومی نیسا گڑت اسے استنے منام کرے کمسی اتاسی چیہ گھٹا بتی چیہ تاندگا میں دڑن وارسگا متا دڑی آرسگا مسلام آباد آرسگا مرو وارسگا مگر تو میں سنگار سگا منا پاوی بائل ہمیں دک ہمیں بائل ہمیں کٹنی۔ بلوچستان میں شورش پاکستان کے قیام سے پہلے سے جاری ہے، تاہم انسرجنسی کی موجودہ لہر 1948 میں اس وقت شروع ہوئی جب متعدد بلوچ سرداروں نے صوبے کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی۔ یہ ابتدائی مخالفت بلوچ عوام اور پاکستانی حکومت کے درمیان بد اعتمادی کی بنیاد بن گئی جو آج تک دونوں طرف سے جاری ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا،
سائرہ بلوچ صرف 13 سال کی تھیں جب ان کے بھائی اور بہنوئی کو سیکیورٹی اداروں نے تحویل میں لے لیا۔ 31 اگست کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنی کلاس میں فرسٹ آئی تھی اور بھائی پکنک پہ گیا ہوا تھا، تو ہم انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا اور میں اسے اپنا رزلٹ کارڈ دکھاؤں گی۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوگا، اور اس دن میرے بھائیوں کے نمبرز بھی بند تھے۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ 1 سپٹمبر کو ہمیں پتہ چلا، ان کی تصویریں ہم نے دیکھی تشدد زدہ، اور ریاستی اداروں کی جانب سے CTD کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑے ہیں، وہ افغانستان جا رہے تھے اور ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کی تصویریں ہم نے تب دیکھی اور ہم بالکل حیران ہو گئے، کیونکہ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا، پولیس میں تھا۔ سب سے پہلے تو میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس پر اتنا زیادہ تشدد ہوا تھا۔ ہم نے اپنی والدہ کو 4 مہینوں تک وہ تصویر ہی نہیں دکھائے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بلوچ قوم پرست گروہ پاکستانی ریاست سے سوال کرتے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچ عوام کو اقتصادی طور پر پسماندہ رکھا گیا ہے، انہیں سیاسی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے اور بلوچستان کے قدرتی وسائل کا فائدہ مقامی آبادی کو نہیں ملتا۔ بلوچستان میں شورش 2000 کی دہائی میں شدت اختیار کر گئی، خاص طور پر 2006 میں جب بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کو ایک فوجی آپریشن میں ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں جہاں ریاست مخالف احتجاج کے ساتھ شدت پسندوں کی مسلح سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، وہیں ان کے خلاف حکومتی کارروائیوں اور جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ آج سے پورے 10 سال پہلے یہ وہ جگہ ہے جہاں اجتماعی قبریں ملیں۔ ان میں لاپتہ افراد کی لاشیں تھیں۔ یہ لاشیں اس قدر ڈسفگر ہو چکی تھیں کہ ان میں سے بیشتر کی شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں اپنی نوعیت کا پہلا ایسا خوفناک واقعہ تھا جس نے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان فیملیز کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جو کئی سالوں سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ اس ڈسکوری کے بعد ان میں سے چند ایک کو ان کے سوالوں کا جواب مل گیا، لیکن باقی سب کے سوال کئی گنا بڑھ گئے۔ From the starting 2011 till 2017 میں میری زندگی کے نائٹ میئرز ٹارچر ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے والد کی لاش 3 سال کی مبینہ جبری گمشدگی کے بعد ملی۔ 2011 میں ہم لوگ گھر میں تھے، میں اسکول سے واپس آئی تھی، فون کال آیا کہ لاش ملی ہے اتھل سے۔ تو مجھے یاد ہے اس دوران ہم سب رو رہے تھے، گھر میں مرد عورت ہم سب رو رہے تھے، ہم سجدے میں تھے کہ یہ بات جھوٹ نکلے، یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ نکلے۔ جب میرے والد کی لاش آئی تھی، وہی کپڑے، وہی سفید جوڑا جو پھٹا ہوا تھا، آدھی قمیض پھٹی ہوئی تھی، اسی حالت میں اس کی لاش پھینکی گئی۔ پاؤں میں ایک جوتا تھا، دوسرے میں نہیں تھا۔ بہت تکلیف تھا، بہت تکلیف تھا۔ وہ رات ایسی تھی، شاید اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ اس کی صبح کبھی نہ ہو۔ اسی دوران ہی میرے والد کے ساتھ میری بھی ڈیتھ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں کئی مسلح علیحدگی پسند تنظیمیں بھی کام کر رہی تھیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بلوچ قوم پرست گروہوں اور حکومت کے درمیان اس شورش اور محرومی کے احساس کو استعمال کیا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ پاکستان کی ریاست یہ الزام بھی لگاتی ہے کہ ان مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کو بیرون ملک سے مدد بھی حاصل ہے۔ ان میں بلوچ لبریشن آرمی جیسے گروپس شامل ہیں جنہیں پاکستان اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈالا ہے۔
لیکن ریاست اور ان مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کے درمیان جاری اس لڑائی کی ایک بڑی قیمت ان خواتین کو دینی پڑی جنہیں اب گھروں سے باہر نکلنا تھا۔ 2009 سے لے کر 2011 تک ہمارے چکرے پریس کلب سے زیادہ ہاسپٹلس میں ہوتے تھے، مردہ خانوں میں ہم جاتے تھے لاش آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ ہمیں کہا گیا کہ اسپتال میں کچھ لاشیں پڑی ہیں تو آپ لوگ جا کے اپنے بھائیوں کو وہاں پہ دیکھیں۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم وہ لاشیں دیکھنے گئے تو جب میں پہلی لاش کی طرف گئی اس کی آنکھیں بھی نکالی گئی تھی، اس کے چہرے پہ داغ تھے، اس کے دانت بھی نکالے گئے تھے، اس کے سینے پہ داغ، ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے، پیر وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس لاش کو دیکھنے کے بعد میں کسی دوسرے لاش کو دیکھ بھی نہیں پائی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 3 دنوں تک میں سو نہیں پا رہی تھی، میں جب بھی آنکھیں بند کر رہی تھی وہ لاش میرے سامنے آتی۔ عجیب سی چیزوں پہ یقین رکھنے لگی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ ایک تعویذ اٹھاؤ، اس کو درخت پہ لٹکاؤ، اور جتنا وہ تعویذ ہلے گی ہوا کے جھونکے سے اتنا ہی وہ جو لوگ تمہارے والد کو لے کر گئے ان کے دل میں رحم آ جائے گا۔ باجی گررما باجی پھالا جن گئے قرآن باد سے آگئے او دا منشیے دا دسا چر رہے ہیں آئیا ماں پھالا او دا یہ ہفتہ روشہ برما آئیا پھالا جن سے بچ زندہ ہیں اللہ کاری ایسا تاوی جان دیاں ادھا بھوپایا دا سگاں گرسی بچی زندہ ہیں اللہ کاری سی ارتو میں دا بس سگاں ادھا میں پکڑ کنتی ادھا بانگو ہے مزائیں تاوی دا سی شیابر گٹا بندی نیکتے بچہ لارتا گڑا آئیا خوش ہماں بانگوات بسی اندرشکات بسیاں او مارتا نمیتی بس نہیں چوکنا۔ آج بھی چھوٹی سی آہٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ دروازے کی طرف جاتے ہیں کہ شاید اس اندھیری رات میں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں تقریباً 5 سال بعد ان کے قبرستان گئی، یہ یقین دلانے کے لیے کہ خود کو کہ اب وہ اذیت میں بھی نہیں ہے، اور میں نے کوشش کی کہ جو مٹی کا ڈیر ہے اس کو میں گلے لگا سکوں اور شاید وہ احساس مجھے آ سکے، لیکن نہیں آیا۔ اور وہ احساس اب بھی ہے کہ کس طرح انہیں ٹارچر کر کے مارا گیا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تم پڑھو، تمہیں پڑھنا ہے، میں میٹرک کے بعد تمہیں کوئٹہ بھیجوں گا پڑھائی کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ میں کوئٹہ جاؤں گی تو اسی بھائی کی تصویر ہوگی میرے ہاتھ میں، اور میں کسی یونیورسٹی اور کالج نہیں جاؤں گی، میں کیمپ کے سامنے جاؤں گی سڑک پر بیٹھنے۔ میری جو کاپیاں ہوتی تھی وہ 2 کے حساب سے میری والدہ لیتی تھی، پہلے 2 کاپیز پھر 1 مہینے بعد 2 کاپیز پھر 2 مہینے بعد پھر 2 کاپیز، تو میرا ہوم ورک جو ہے نا وہ مجھ پر برڈن ہو جاتا تھا۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ شاید ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے سروائیو کیا اس چیز کو۔ اگر سو انداز کو کب سو ہوی ہٹا گو کا پھر گا لوٹ کا ہوی برا کب سیاں خس من کا چودن گوشی میرا گاں یہ ڈکی ہے نظر یہ موا مروا ہے کا دشکنی جرانا کہ ہم یہ نشار رو ہمارا اندر پتڑی تھی کس نہیں اللہ سب ہمارا کس نہیں۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا اور وہ ہمارے گھر کا سرمایہ ہے، اور اس کے لاپتہ ہونے سے ہماری پوری زندگی بدل گئی، ہماری پڑھائی، ہمارے خواہشات، ایک نارمل سی زندگی تھی وہ ایک تکلیف بھری زندگی میں بدل گئی، ایک نہ ختم ہونے والا انتظار۔ یہ جو جنگ ہے اس میں جو جینڈر کاسٹ ہے، جس طرح جو فیمیل جو برڈن برداشت کر رہی ہے، اس کا مجھے سب سے زیادہ احساس اس لیے کیونکہ میں نے اس اینگل کو دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے میری میڈیکل کی اسٹڈیز کے دوران میری والدہ نے فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے، سیکنڈ ایئر کی فیس دینے کے لیے جو گھر میں جولری تھی وہ بیچنا پڑا۔ آج بھی اپنے اسکول جاتی ہوں، اپنے کالج کی کینٹین میں جاتی ہوں، ان چیزوں کو آرڈر کرتی ہوں جو میں نے کالج لائف میں آرڈر نہیں کر سکتی تھی۔ دیٹ واز دا ٹراما۔ اور آج بھی میں جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو وہ ڈپریشن کی گولیاں لکھتی ہیں میرے،
डॉक्टर ने मुझे कहा तुम इस छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो। देयर इज नो क्लोज एंडिंग। ये जो एक दरिंदगी इन्होंने फैलाई हुई है ना, लाशें फेंकना, दे से दैट इट विल क्लोज, ये खत्म कर देगा सारी चीजें। इनको ये नहीं पता है कि ये उसको इतने बड़े लेवल से ओपन कर रहा है कि आपकी सोच भी नहीं है। बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला आलमी इदारों की मजम्मत और तहकीकाती कमीशन बनाए जाने के बावजूद नहीं रुक सका। गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक उनके पास 2004 से अब तक बलूचिस्तान में तकरीबन 7,000 अफराद के केसेस रजिस्टर्ड हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 2011 से दिसंबर 2024 तक 2800 से ज़ायद लापता अफराद के मुकदमात सामने आए और अब सिर्फ 420 केसेस हल होना बाकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत सूबे में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात को बार बार मुस्तरद करती रही है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का ये दावा भी है कि मिसिंग पर्सनस में शामिल कई अफराद ने मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रोहों या अस्करियत पसंद तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर ली है या वो सूबा छोड़कर जा चुके हैं। हुकाम ये भी कहते हैं कि सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल ये तकाजा करती है कि एक फौरी और मौसर एक्शन लिया जाए। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि मिसिंग पर्सन कोई इशू नहीं है, ना मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मिसिंग पर्सन कोई एक भी हो तो वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक इतना मुनज़्ज़म अंदाज से स्टेट के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा किया गया मिसिंग पर्सनस का, और बलूचिस्तान के बच्चे बच्चे के कान में डाला गया कि ये मिसिंग पर्सन्स, और बहुत हद तक उसको किया गया। अब ये क्योंकि एक डाइसी सब्जेक्ट है, सेल्फ डिसअपीयरेंसेस हैं यहाँ पर, फिर ये कौन आइडेंटिफाई करेगा या ये कौन करेगा कि किसने किसको मिसिंग किया है, ये तो अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मैं कैसे ये इस्टेब्लिश कर लूँगा कि फ़लाना शख्स मिसिंग हुआ और इसको मिसिंग हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है या हमारी पुलिस ने किया है या हमारी FC ने किया है या मैंने किया या आपने किया है। तो इसके लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए देयर इज़ अ मेथड। देखें, वंस अगेन आई से आई एम नॉट जस्टिफाइंग, प्लीज टेल मी कि क्या ये रीजन में सिर्फ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स है? रीजन में क्या पंजाब में नहीं है, क्या KP में नहीं है, क्या इंडिया में नहीं है, क्या US में नहीं है, क्या दुबई में नहीं है? I understand when you say कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो आर्गूमेंट दे रहे हैं अगर कहीं और हैं भी तो इट डजंट मीन कि आपके सूबे में होने चाहिए। अगर बलूचिस्तान हुकूमत जेन्युइनली चाहती है कि ये मसला हल हो तो इसमें जो जेन्युइन केसेस हैं आप उनकी इंक्वायरीज क्यों नहीं करते, आप उनको हल क्यों नहीं करते? स्टेट ने देखें यही चीज़ें सामने रखते हुए, गवर्नमेंट्स ने यही चीज़ें, जिस तरह आपने कहा पुलिस में FIR नहीं होती, देयर इज़ अ कमीशन कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के लिए एक कमीशन बनाई गई है, और फिर UN ने भी कुछ क्राइटेरिया दिए इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का। वो कमीशन पिछले 10-15 साल से काम करे और मैंने आपको कहा 80% केसेस, दिस इज़ अ गुड रिजल्ट। Second, I request you, please go and meet some mothers of those who has been kidnapped by these Ferraris. बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि बहुत सारी ऐसी माएँ भी हैं जिनको ये पता है कि उनके बेटे गुम हैं, लेकिन वो गए हुए हैं फरारी कैंप्स में। इन सारी लड़ाई को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको प्रोपेगेंडा टूल बनाकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जेन्युइन इशू है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट to resolve it through the commission which is already established by the state of Pakistan, by government of Pakistan. अदादो शुमार के इस खेल के बाहर वो ख़वातीन हैं जो अपने प्यारों की वापसी की जंग लड़ती ही चली आ रही हैं और उनकी क़यादत अब डॉक्टर महरंग बलोच के हाथ है। डॉक्टर महरंग बलोच ने मुबैना जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की बुनियाद रखी और इसके बाद 2023 में तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया।
اس मार्च में ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हमारे लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें जीने दिया जाए, हमारी सरजमीन हमें जीने दिया जाए, हमसे जो जीने के राइट्स हमसे ले लिए गए हैं वो हमें दिए जाए। राइट टू सर्वाइव, राइट टू लिव। उस राइट टू लिव के लिए मतलब हमें दरपदर की ठोकरें नहीं खानी पड़े, हमारे वसाइल का हक हमें दिया जाए। इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। जो वायलेंस के ज़रिए बलूचिस्तान को रूल किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान में अगर अदारे हैं तो उनको इख्तियार दे बनाया जाए। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई भी माँ मजबूरन अपने बच्चे को अपने ज़मीन से अलग ना करे, खुद से अलग ना करे, वो ज़िंदगी जी सके, उनकी ज़िंदगी कैंपों में ना गुजरे, उनकी ज़िंदगी दूसरे मुल्कों में ना गुजरे, उनकी ज़िंदगी दरपदरियों में ना गुजरे, उनकी ज़िंदगी उनके ख़ानदान वालों के साथ गुजरे। क्या ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम मांग रहे हैं? हमारे दिल से डर, वो खौफ ख़त्म हो चुकी है। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि हमें अपने भाइयों को वापस लाना है, कैसे भी करके वापस लाना है। तो वो डर, वो लड़की होना, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। ये कैंप शायद मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज के लिए उम्मीद का वाहिद मरकज़ है। 2009 में कुछ एक्टिविस्ट्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था, लेकिन आज सैकड़ों ख़वातीन यहाँ आती हैं और अपने घर के लापता अफराद की वापसी के लिए एहतजाज करती हैं। बलूचिस्तान में जारी ये कॉन्फ्लिक्ट अब इन ख़वातीन की तीसरी नस्ल तक पहुँच गया है। जब मैं 6-7 साल की थी ना, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा मेरे अब्बू किधर है। वो अभी तक नहीं आए। मैं जब से पैदा हुई मैंने उसे नहीं देखा, वो अभी तक नहीं आए। कोई अपनी औलाद के लिए तो आती है। 10 साला मासूमा के वालिद उस वक्त मुबैना जबरी गुमशुदगी का निशाना बने जब वो सिर्फ 3 माह की थीं, लेकिन आज वो भी सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। मैं सोचती हूँ कि काश मेरे अब्बू भी होते हैं, वो होते ना, मैं इस ज़िंदगी में होती ना मेरी ज़िंदगी ऐसे सड़कों पर गुजरती और ना ही मैं सड़कों पर आती। मुझे अपने अब्बू की जो है ना सबसे अच्छी उसके आइज़ दिखते हैं। क्यों? कि उसके आइज़ मेरे आइज़ की तरह। मैं जब ना नींद से उठती हूँ तो अपने अब्बू की फ़ोटो देखती हूँ, जब स्कूल जाती हूँ उससे पहले देखती हूँ, और जब किताब निकालती हूँ, जितने भी पीरियड होते हैं तो उसमें ना बुक निकालती हूँ तो देखती हूँ। वो प्रेस क्लब के बाहर आती हैं, नारे लगाती हैं मेरा बैग दो, मैं आपको एक चीज़। और जब वक्त मिले अपने वालिद को वो ख़त लिखती हैं जो आज तक भेजे नहीं गए। मैंने अपने अब्बू के लिए एक ख़त लिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। प्यारे बाबा जान, आप कब आओगे? मैं जब भी खाना खाऊं या पानी पीऊं मुझे आपकी याद आती है। बाबा जान आप किधर हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके बिना मुझे नींद नहीं आती। मैं आपसे मिलूं, आपका चेहरा देखूं। बलूचिस्तान में लापता अफराद का मामला पाकिस्तान के सबसे पेचीदा और गैर हलशुदा मसाइल में से एक है, जहां नस्ल दर नस्ल लोग गुमशुदगियों का बोझ उठा रहे हैं। जन्नत बीबी, सायरा बलोच, मासूमा और डॉक्टर महरंग बलोच जैसी ख़वातीन अपने लापता प्यारों की तलाश में एहतजाज कर रही हैं। मुसलसल तलाश के बावजूद इनके दिल में उम्मीद है उस दिन की जब बलूचिस्तान में इन अलामती कब्रिस्तानों की ज़रूरत नहीं रहेगी।